آپ صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ کچن سے ہم نے یہ سلسلہ جو شروع کیا علاج کیا کہ اس میں زیرہ جو ہے زیرہ کی کیا افادیت ہے، ہم زیرے سے کون کون سے امراض کا علاج کر سکتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ٹاپک آپ نے بڑا زبردست سلیکٹ کیا ہے کہ لوگ کچن سے ہی علاج کر پائیں گے، اپنے گھر میں جو پڑی ہوئی چیزیں ہیں مسالے والی اس سے ہی علاج کر لیں گے۔ تو زیرہ جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ جی زیرہ دو قسم کا ہوتا ہے، زیرہ سفید بھی ہے جی اور زیرہ سیاہ بھی ہے۔ بہترین نتائج کا حامل ہے بہت سارے امراض میں۔ موٹاپے کا علاج کرنا چاہتے ہیں، کثرت حیض کا علاج کرنا چاہتے ہیں، جی یا آپ چاہتے ہیں کہ سوزش کا علاج کیا جائے تو پھر بھی زیرہ بہترین ہے۔ تو اوورآل زیرہ جو ہے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ جی آپ سب کچن میں دو قسم کے زیرے استعمال ہوتے ہیں، ایک زیرہ سفید اور ایک زیرہ سیاہ، تو کیا یہ دونوں کی افادیت ایک جیسی ہے یا اس میں کچھ فرق ہوتا ہے ان میں؟ اچھا، زیرہ جو ہے اس کا مزاج گرم خشک ہے۔ جی اب زیرہ سفید جو ہے اور زیرہ سیاہ جو ہے اس کا جو افادیت ہے وہ ذرا زیادہ تیز ہوتا ہے، اس کی جو بو ہوتی ہے وہ بھی ذرا تھوڑی سی تلخ ہوتی ہے، تھوڑی سی تیز ہوتی ہے، لیکن فوائد کے حوالے سے دونوں ہی بڑے کمال کی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ سب زیرے سے کس کس بیماری کا ہم علاج کر سکتے ہیں؟ اچھا، زیرے سے نا موٹاپا کنٹرول کر سکتے ہیں، جی زیرے سے آپ گٹ ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں، جی آپ کے معدے میں تیزابیت ہے، گیس ہے، اپارا رہتا ہے، جی سوزش ہے، اس کا علاج آپ زیرے سے کر سکتے ہیں۔ جی زیرہ ایسی زبردست پروڈکٹ ہے کہ زیرہ سے اگر ایسی بیٹیاں بہنیں جن کو فیڈ کم آتا ہے اس سے آپ اس میں بھی فائدہ لے سکتی ہیں۔ اسی طرح زیرہ سفید اگر آپ کے سوزش ہے اس کا بھی بڑا بہترین علاج ہے۔ پھر زیرہ ایسی دوائی ہے اگر سنگ رہنی ہو جائے اس کا بھی بڑا بہترین علاج ہے۔ اگر زیرہ سفید کا آپ استعمال کرتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ دنوں میں اپنے وزن کو کم کر لیں، اس کا صفوف اس کے لیے بھی بڑا کمال کا رزلٹ رکھتا ہے۔ تو اوورآل زیرہ جو ہے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ جی اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے اور طریقہ بتائیں گے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ اچھا، آپ سب زیرے کا استعمال کیا سالن میں ڈال کے کھایا جائے یا اس کے کچھ مختلف طریقوں سے اس کا استعمال کیا جائے؟ اچھا، زیرہ جو ہے بطور دوائی بھی ہے، بطور غذا بھی ہے۔ جی اتنی بہترین جو ہے غذا بھی ہے کہ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی جی تو آپ چاہتے ہیں کہ میں بھوک لگے اور آپ دہی لائیں، دہی کے اندر آپ نے صرف زیرہ یہاں پہ رکھنا ہے اپنے ہاتھ کی تلی کے اوپر، جی اس کو ہلکا سا مسلیں گے، جی اتنی پیاری خوشبو آئے گی، ماشاء اللہ، پھر آپ اس کو اس میں ڈال دیں اس میں دہی میں، پھر آپ وہ رائتہ کھا کے دیکھیں، آپ کا دل کرے گا کہ بس جتنی مرضی روٹیاں میں کھائی جوں، کیونکہ ایک تو یہ ہاضم ہے، یہ ساتھ ساتھ ہی اس کو جو ڈائجیشن والا سسٹم ہے اس کو بھی بہتر کرے گا، پھر یہ بھوک کو بڑھاتا ہے۔ تو اسی طرح اس کو دہی کے اندر اگر استعمال کیا جائے تو بھوک کے لیے بڑا کمال کا رزلٹ ہے۔ زبردست۔ اگر ہم دیکھیں تو پہلے ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، جب رائس بناتے تھے، ہم نے چھوٹے ہوتے دیکھا ہے اس وقت یہ والے مسالے نہیں ہوتے تھے پیکٹوں والے، سادہ مسالے جو مسالے فریش ہوتے تھے۔ اب زیرہ سفید زیادہ ہوتا تھا، کالی مرچ زیادہ ہوتی تھی، یہاں تک کہ ہم بعض اوقات کالی مرچ نکال کے رکھ دیتے تھے چونکہ ہمیں اس کی افادیت کا نہیں پتہ ہوتا تھا۔ چاول اسابیت پیدا کرتے ہیں، رطوبت پیدا کرتے ہیں، اگر آپ زیرہ سفید اور کالی مرچ اس کے اندر زیادہ ڈال دیں گے تو یہ اس کی وجہ سے، ان دونوں کی وجہ سے اس کے اندر جو اسابیت ہے وہ کم ہو جائے گی، جو جسم کے اندر اس نے دردیں پیدا کرنی تھی وہ دردیں نہیں پیدا کرے گا، یعنی کہ اس کے نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لیے زیرہ سفید کمال کی چیز ہے۔ تو آپ سب یہ جو کمبینیشنز بنائے گئے کھانوں کے اور یہ زیرہ صدیوں سے یہ ہماری ڈشز میں استعمال ہو رہا ہے، تو یہ ان حکمان نے اس کو ان کھانوں میں جو سیٹ کیا تو پراپر ایک وہ اس کی سائنس اور اس کی وہ ہر چیز کو سمجھتے تھے، اسی لیے کھانوں میں اور ہر جگہ پہ۔ اچھا، جتنے بھی ہم کھاتے ہیں نا مسالہ جات، جی یہ کھانے کے اندر اگر ہم نہ ڈالیں جی
ہمارے کھانوں کے اندر ذائقہ بھی نہیں آئے گا اور صحت بھی نہیں آئے گی۔ سب سے پہلی چیز جو ہے یہ دیکھیں کھانوں کے اندر ڈالا جاتا ہے جتنی بھی چیزیں ہیں، ہلدی جو ہے بے مقصد نہیں ہے، انفلیمیشن کے لیے، آنتوں کی انفیکشن کے لیے۔ اگر اس کو ہنڈیا میں اب زیادہ ڈالیں گے تو ہلدی سے آپ علاج کر رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ اسی طرح زیرہ سفید سوزش نہیں ہونے دیتا۔ اگر آپ اپنے کھانے کے اندر زیرہ تھوڑا سا زیادہ ڈال لیں تو اس سے آپ کے اندر انفلیمیشن نہیں ہوگی، سوزش نہیں ہوگی، آپ کا ویٹ نہیں بڑھے گا، بلغم ریشہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے زیرہ سفید بڑا کمال کا ذات ہے۔ حکیم صاحب، زیرہ ہمارے معدے کے اوپر کس طرح سے اپنے اثرات چھوڑتا ہے اور کیا کیا فوائد اس سے ہم حاصل کرتے ہیں معدے کے حوالے سے، یہ بھی پلیز بتا دیں۔ معدے کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ یہ چورن گھر میں بنا کے رکھ لیں، آپ کو کھانا ہضم نہیں ہوتا، آپ کو کھٹے ڈکار آتے ہیں، آپ کو تیزابیت گیس رہتی ہے، آپ کا کھانا یہیں پہ کھڑا رہتا ہے، آپ کو گیس بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ چورن آپ کے گھر میں ختم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ آدھا چمچ صبح و شام کھائیں، اللہ کے حکم سے آپ بہت سارے معدے کے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ وہ چورن ہے کیا؟ اس میں زیرہ سفید لے لیں 50 گرام، سونف لے لیں 50 گرام، اجوائن لے لیں 50 گرام۔ اب اس کو ہلکا سا آپ نے فرائی کر لینا ہے، ہلکا سا گرم کر لیا۔ گرم کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے پاؤڈر کر لینا ہے۔ جب پاؤڈر کریں تو اس میں آپ تھوڑا سا کالا نمک ڈال لیں۔ یقین کریں اس سے لذیذ، اس سے مزیدار آپ نے چورن نہیں کھایا ہوگا۔ پھر ڈائجیشن کے حوالے سے اتنا کمال کا ہے کہ آپ بہت سارے جو ایسے مسائل ہیں معدے کے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، وہ مسائل انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حل ہو جائیں گے۔ ہاں سر، یہ جو بلوٹنگ ہوتی ہے اور یہ کھٹی ڈکاریں اور اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے، یہ اس کے لیے بھی زیرہ جو ہے مفید ہے؟ بالکل 100% مفید ہے۔ اگر بلوٹنگ ہو رہی ہے اس کے لیے بڑا سادہ سا نسخہ ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے، پودینہ لے لیں، اجوائن لے لیں، سونف لے لیں، زیرہ سفید لے لیں اور کالی مرچ لے لیں۔ ساری چیزوں کا قہوہ بنا کے 2 چٹکی لے لیں اور 2-3 کالی مرچ، اس کا قہوہ بنائیں، قہوہ بنا کے شہد یا گڑ ملا کے پی لیں صبح شام۔ اللہ کے حکم سے بلوٹنگ بھی نہیں ہوگی، گیس کا جو ایشو ہے نا وہ گیس کا ایشو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حسب زیرہ ذائقے کے اعتبار سے تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے، تو یہ اس کا ذائقہ اور اچھا کیا جا سکتا ہے؟ کوئی اس کے ساتھ ایسا کمبینیشن کر دیا جائے کہ یہ تھوڑا سا اس کا ذائقہ اور بہتر ہو جائے؟ بالکل ایسا ہے۔ آپ زیرہ جب بھی استعمال کریں تو آپ زیرہ کے ساتھ سونف کو شامل کر لیں، اجوائن کو شامل کر لیں، تو یہ بہترین کمبینیشن ہے۔ اگر تینوں چیزوں کو آپ مکس کر لیں، اس کا آپ قہوہ بنا کے پئیں یا آپ اس کا پاؤڈر فارم میں چورن بنا کے استعمال کریں تو یہ بہترین رزلٹ بھی دیتا ہے اور ساتھ اس کا جو ذائقہ ہے وہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے، پھر آپ کا دل کرتا ہے اسے کھانے کو۔ تو ایک تو اسے ہلکا سا بریاں کر لیا جائے تاکہ اس کے اندر اگر ہلکی سی وہ نمی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے، تو اس کا پاؤڈر اچھے طریقے سے ہو جائے گا، تو بہترین رزلٹ کا حامل ہے۔